اس کو ایک قادیانی سٹیٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیں گے۔ یاد رکھ لیں جب تک حضور کے غلام موجود ہیں اور الحمدللہ قیامت تک موجود ہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ ہاں جی، اگر اٹھا بھی لیں گے پولیس والے، ٹھیک ہے، تو کتنے یار لوگ پتہ نہیں کس کس مقدمے میں چلے جاتے ہیں، کتنے گندے مقدمے جو ہیں وہ علماء پر ہوتے ہیں، دوسروں پر ہوتے ہیں۔ تو جو مقدمہ حضور کے لیے ہو نا، کروں تیرے نام پر جاں فدا، آئے کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں دل بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یاد رکھ لیں لوگ سیاست پیچھے مر جاتے ہیں، کئی قتل ہو جاتے ہیں، اور کئی ایسا ہو جاتا ہے، اور یاد رکھ لیں جو بات ہے نا بھڑکانے والی اور کسی کے جذبات، یہ ایسی بات نہیں ہے جی۔ علماء کرام آج متفقہ فیصلہ، اور یاد رکھ لیں یہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے یہ وحدت ہے تمام تر مسلمانوں کی۔ کیا ہے؟ یہ جو ہماری بڑی ہستیاں گزری ہیں، یہ جتنے مسالک ہیں جو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہیں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ تو میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے اس حوالے سے، پہلے نمبر پر تو میں قرآن حدیث کو شروع کرنے سے پہلے میں تمام تر آپ دوستوں کے ساتھ، کیونکہ سوشل میڈیا پر بعد میں بات جائے گی اور یہ بتا رہا ہوں، ہم یہ اس کو مسترد کرتے ہیں۔ 500 علماء کرام نے جامعہ نعیمیہ میں ایک اجلاس میں اس کو مسترد کیا ہے، اور جتنے علماء کرام میں سب کہہ رہے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس جو ہے وہ فی الفور جو ہے وہ اپنا استعفیٰ دے۔ ایسا نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں تو وہ چاہیے، دیکھیں یہ پاکستان بنا کس لیے ہے، اس کا نظریہ کیا ہے؟ لا الہ، اس کا دستور کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ کیا ہے؟ محمد تو بھائی کوئی اپنا ملک بنا لیں، علیحدہ بنا لیں، اگر آپ کو زیادہ شوق ہے۔ یہ جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے، آپ لاکھوں کماتے ہیں نا، اور لاکھوں ملتے ہیں، اور کیا کیا ملا ہوا، اور کیا گاڑیاں، جو کچھ ہے یہ مل رہا ہے، یہ غریبوں کی، ہاں جی، مسکینوں کی خون پسینہ ہے، جس سے آپ لوگوں کو کیا ملتی ہے؟ ماہانہ، جو آپ لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں۔ غیرت کرو، حیا کرو، شرم کرو، حضور سے وفا کرو۔ اگر حضور سے وفا ہے تو تو ہمارے ملک کا چیف جسٹس ہے، اگر حضور سے وفا نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں مانتے۔ ہر جو سزا ہے، ہر چیز کے لیے تیار ہیں ہم، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے تیرا، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اور پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے۔ اور جو پاکستان کے آئین کی بات کرے وہ نہ غدار ہوتا ہے، نہ وہ باغی ہوتا ہے۔ اگر ہم منہ یہ اسی طرح بند رکھیں گے اور ڈرتے رہیں گے تو پھر یاد رکھ لیں، پھر ویسا نہیں ہوگا، پھر وہ سارا کام کریں گے اور کہیں گے اب بولا ہی کہ انہوں نے پہلے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، سب کو سارا کچھ کر کے دیکھ لیا ہے۔ یاد رکھ لو ان کے بس کی بات نہیں، جب بھی بات کریں تو ایک وہ بھی تو ہے نا، ہماری شارک کے قریب ہے۔ سمندر تو در ایک ہی تھا نا، اسی سے موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے، گزرے کہ نہیں؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ راستہ تو ایک ہی تھا نا، راستہ تو اللہ والے موسیٰ والے گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام، اور جب وہ بدبخت آیا جو فرعون بنا پھرتا تھا اور اس نے 1,00,000 بچے قتل کروا دیے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں، جب وہ آیا راستہ ایک ہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گزر رہی تھی تو وہ ریت جاڑ رہی تھی، اپنے جوتوں سے، پاؤں سے کیا کر رہی تھی، اور وہ بدبخت جب آیا تھا تو اسی میں ڈوب گیا تھا۔ ایک ہی راستہ ہے، رب ایک کے لیے راستے بنا رہا ہے اور ایک کو وہاں پر ڈوب رہا ہے، اس کی قدرت غالب رہتی ہے۔ سارے فرعون مل جائیں، طاغوتی طاقتیں مل جائیں، کچھ نہیں کر سکے، نہ کر سکیں گے، رہے گا نام کس کا؟
اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ایسے میں نے عرض کیا نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی ضرورت ہے، کوئی بات نہیں ایسی، ایک دن مرنا بھی ہے، اور اگر رسول اللہ کے لیے جیل ہو جائے تو اس سے بڑی اور سعادت ہی کوئی نہیں۔ لوگ تو عورتوں کے کیس میں اور لڑکوں کے کیس میں اور لڑائی جھگڑے کے کیس میں، جناب زمینوں کے کیس میں، ڈکیٹیوں میں جاتے ہیں، ہاں جی، تو اس لیے ڈرنے کی، بولو یار، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ کریں۔ ہے کوئی پریشانی؟ تو پھر لگاؤ نعرہ تاجدار ختم نبوت، لگاؤ ذرا، تاجدار ختم نبوت، فق دو لو، فق دو لو، ہم ہر چیز دے سکتے ہیں، تم دھاندلیاں کر لو ہم برداشت کر لیں گے، جس کا حق بنتا ہے اس کو پیچھے کر دو ہم برداشت کر لیں گے، ہم برداشت، سیاسی مسئلے کیا ہیں، ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، خبردار اگر میرے مصطفیٰ کریم کی، یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج یہ پیغام جا رہا ہے کہ جتنے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ ہو وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، کیونکہ آئین کی پہلی شک یہ ہے، پاکستان کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ جب آپ آئین پڑھیں نا، تو آئین پڑھیں تو پہلی شک یہ ملے گی آپ کو کہ پاکستان کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں کوئی قانون نہیں بنے گا جو قرآن اور حدیث سے تصادم کرتا ہو، یہ پہلی شک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں کوئی اور اسمبلی قانون پاس نہیں کر سکتی، چاہے سارے کے سارے ایک طرف ہو جائیں، دو تہائی اکثریت ہو جائے، جو قانون قرآن اور حدیث کے خلاف ہے وہ نہیں بن سکتا، وہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ جو فیصلہ لکھا گیا، دو چیزیں اس کے اندر، خصوصاً دو ایتیں لکھی گئی۔ اب آپ غور، کیا کہتا ہے؟ دین میں تنگی، کہتا ہے سب نو کرن دیو جو کرتے، دین میں تنگی، لیکن دین یہ نہیں کہتا اتنی تنگی نہیں کہ آپ حد سے بڑھ جائیں، ہاں جی، آپ ان کو پروموٹ کریں جو آپ کے آقا ہیں، ان کو پروموٹ کریں جو آپ کو لے کر آئے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، دوسرا وہ دلیل یہ دیتا ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے۔ کس نے لیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، وہ آیت لکھ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے لیا تو پھر ہمیں کیا؟ یہ آیت لکھی ہے، نہ ہو میرا گربان، اگر میری بات صحیح ہو تو اتفاق کریں، میں جو بول رہا ہوں آپ کے کہنے پہ بول رہا ہوں، ایسے یار آپ نہیں پکڑے جائیں گے، آپ کے کہنے پہ بول، ٹھیک ہے؟ تو یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، نہیں آپ کا نام نہیں آئے گا، میں تیار ہوں، میں اپنے باپ کو پیش کرتا ہوں، یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، ہر چیز برداشت، لیکن ایک چیز ہمارے بس میں ہی نہیں، جی، وہ قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی، وہ ہے غلامی مصطفیٰ۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، یہ کھانا پینا، یہ جو کچھ ہے حضور آپ کے در سے، آپ کی نسبت سے ہے۔ تو اگر ہم کھاتے رہیں، حلوے کھاتے رہیں، مرغ مسلم کھاتے رہیں، بریانیاں کھاتے رہیں، اور جب باری آئے جی کوئی ایسی بات نہیں، جی بڑا خطرہ ہے، جی بڑے کیس ہو رہے ہیں، جی وہ غداری کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، جس نے سب سے پہلے یہ شیئر کیا تھا اس مقدمے کو، حالانکہ صحیح ہے، اس کو غداری کا مقدمہ کر دو، اٹھا لو اس کو، بہنیں بیٹیاں اٹھا لو، کر لو جو کرنا۔ صحابہ کرام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کے زمانہ اقدس میں 19 سے زیادہ غزوات ہیں، کل ملا لیں جنگیں جس میں حضور شامل نہیں ہوئے تو وہ 49 کے قریب ہیں، 49 ہیں، 40 کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں؟ کسی کو پتہ؟ پتہ ہے کسی کو؟ نہیں نا؟ چلو سن لو، 249 259 جو ہیں، 259 جو ہیں وہ شہادتیں ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ ساری جنگوں میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں؟ ٹوٹل اسلام نے جیتی ہیں
سوائے ایک وہ جنگ جو تھی غزوہ احد کے موقع پر جو حضور نے ڈیوٹی لگائی تھی، یہاں کھڑے رہنا، اگر ہمارا گوشت پرندے بھی کھائیں نا تب بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ فتح ہو گئی تھی، فتح صحابہ نے کرام فتح تو ہو گئی، تو اب ہم بھی جا کر ساتھ بٹائیں، ان کے ساتھ مل جائیں جشن میں، اور جو مال غنیمت اس کو سمیٹیں۔ وہ جگہ چھوڑ دی تھی، جب چھوڑی تو وہاں سے حملہ ہو گیا، قدم اکھڑ گئے، قدم اکھڑ گئے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ وہاں پر شہادتیں بھی ہوئی، زخمی بھی ہوئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک جو تھے اس سے خون نکلا۔ ہاں جی، بہت سے لوگ جو منافقین تھے، نئے نئے بھی شامل ہوئے تھے، وہ بھاگے بھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھی فرمایا، حبیب آپ نہ گھبرائیں، آپ انہیں آواز دیں، اگر تم میں سے جو واپس پلٹ کر آ جائے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بس حضور کی یہ آواز آئی، سب واپس آ گئے، دوبارہ حملہ کیا، اللہ نے فتح عطا فرما دی، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ تو عرض یہ میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کل جو صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، آپ یہ نیٹ پہ چلے جائیں، ریسرچ کر لیں، ریسرچ یہ ہیں 259 کل۔ اور جب ختم نبوت کا معاملہ آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت تھا، تو ختم نبوت کس سے تھی؟ مسیلمہ کذاب بدبخت نے یہ اعلان کیا، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامعہ ترمذی شریف کی حدیث، سرکار نے فرمایا کہ اے میری امت، میرے بعد فرمایا کہ 30 کے قریب لوگ ایسے ہوں گے، ویسے تو کئی ہوں گے لیکن مین کتنے ہوں گے؟ 30 کے قریب لوگ ہوں گے، سب دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ کیا دعویٰ ان کا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا حالانکہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، انا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی اور۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ادھر تھے 259 شہادتیں، جب ختم نبوت کی بات آئی، سیدنا صدیق اکبر کو لوگوں نے سمجھایا حالات خراب ہیں، حالات، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، لڑیں گے، بہت سارے قبائل آپس میں جمع ہو گئے، منافق بھی جمع ہو گئے، سب قومیں اسلام پر حملہ کرنا چاہتی ہیں، آپ رک جائیں، انتظار کریں، اپنی فوج نہ بھیجیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ختم نبوت کا مسئلہ ہو اور اس پر دیر کر دیں۔ پھر آپ نے لشکر بھیجا، کیا بھیجا جی؟ لشکر بھیجا۔ جب لشکر بھیجا تو وہاں پر کیا ہوا؟ شہادتیں ہوئیں، کتنی؟ 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ کتنے جی؟ 700۔ پیچھے کتنا میں نے آپ کو دیا ہے؟ پوری جنگوں کا دیا ہے، 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جس نے اعلان کیا تھا، بس بدبخت نے، وہ بھی پگڑی پہنتا تھا، اس کے بھی جبے تھے، اس نے بھی اتنی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ جب جنگ آتی وہ لڑتے تو پتہ نہیں چلتا تھا اپنا کون ہے پرایا کون۔ قدم اکھڑ گئے، تلواریں چلی، صحابہ کرام شہید ہوئے۔ پھر حضرت جب شہادتیں زیادہ ہو گئیں تو اب صحابہ کرام سوچنے لگے، حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید کہنے کیا وجہ ہے، اتنی شہادتیں کیوں ہو گئیں؟ انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ سامنے مخالف فریق جو ہے اس نے بھی حلیہ وہی بنایا، وہ بھی نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے، نعرہ تکبیر، سب کہتے ہیں اللہ اکبر، ادھر بھی نعرہ تکبیر۔ جب آپس میں ٹکر ہوتی، لڑائی ہوتی، پتہ نہیں چلتا اپنا کون ہے پرایا کون ہے۔ اس وقت کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پھر ہم مسلمانہ والا نعرہ لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس والا جی؟ نعرہ تکبیر مسلمانوں والا نہیں تھا، نہیں ہے، لیکن ہر کوئی لگا سکتا ہے۔ مسلمانوں والا نعرہ کیا ہے؟ امام بخاری لکھتے ہیں اس دن ہم نے مسلمانوں والا نعرہ لگایا، وہ کیا تھا؟ ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا محمد یا منصور۔ اس دن جو نعرے لگے، یا محمد یا منصور، امتک امتک، میرے آقا مدد کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام اتنے شہید ہو گئے، فرماتے ہیں بس جس نے جب نعرہ لگایا تو پتہ چلا، جس نے نعرہ لگایا
انہوں نے کہا یہ اپنا ہے. جس نے نہیں لگایا انہوں نے کہا یہ اس طرف سے آیا ہے. پھر کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی. کل اس جنگ کے اندر کتنے شہید تھے؟ 1200. کتنے جی؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ختم نبوت والا مسئلہ جو ہے یہ ایسے نہیں کوئی ڈھیلا ڈالا مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے صحابہ کرام نے جو جانے دی ہیں اور منوایا ہے کہ اللہ نے اپنا آخری حبیب حضور تاجدار کائنات کو بھیجا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اس لیے قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو اس آیت مقدسہ کو پڑھیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ وہ تو اللہ کے رسول ہے. وہ تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. آگے قرآن کہتا ہے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ خاتم النبیین ہے. کیا ہے؟ اب خاتم کا معنی کیا ہے؟ اس کو دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے حدیثوں میں، یعنی زیر زبر کے فرق سے پڑھا جاتا ہے جب اس کی قرات کی جاتی ہے. ایک ہے خاتم النبیین، کیا؟ اور ایک ہے خاتم النبیین، یعنی تے کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. فرماتے کہ جب پڑھتے ہیں خاتم النبیین تو اس کا معنی کیا ہے کہ تمام تر نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے. تمام تر جو نبی آئے تھے سب کی نبوتیں حضور تاجدار کائنات کی آمد پر کیا ہو گئیں؟ ختم ہو گئیں. حضور جو ہے وہ خاتم ہے. حضور کیا ہے؟ اور اگر اس کے نیچے زیر پڑ جائے تو پھر اس کا معنی ہے مہر، جو آپ سٹیمپ لگاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سٹیمپ. یہی بدبخت کانا دجال مرزا غلام محمد قادیانی، اس نے اسی کا ترجمہ کیا. اس نے کہا کہ کیونکہ یہ جو مہر ہے، مہر کا معنی یہ ہے کہ جو بھی اب نبی آئے گا استغفر اللہ، اس نے کہا اس پر مہر جو ہے وہ حضور کی ہوگی. کانا دجال تھا نا، اس کا ترجمہ اس نے یہ. اسی طرح قرآن پاک کو اس نے اس طرح تعریفات کی کہ جہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اس نے کہا یہ میرا ذکر ہے. اس نے کہا وہ جو قرآن تھا جو دوسری جنگ عظیم تھی اس کے اندر اٹھا لیا گیا تھا. استغفر اللہ. پھر وہ سوچتا وہی آتی، اور اس کی وہی کیا تھی؟ استغفر اللہ. انگلش میں بھی آتی تھی، انگلش میں بھی آتی، کیونکہ بدبخت تھا، دجال تھا، جھوٹا تھا، اور اتنا بڑا جھوٹ تھا، اتنا بڑا فتنہ تھا کہ آج تک اس فتنے کے اندر امت مسلمہ جو ہے وہ مبتلا ہے. اب یہ فتنہ کیسے بنا؟ یہ فتنہ ایسے بنا تھا کہ جب ہر طرف سے مسلمانوں کو شکست نہیں ہو سکی، انگریز شکست نہیں دے سکا، بغداد میں خون کی نہریں بہتی رہیں، مسلمان کٹتے رہے. مسلمان انہوں نے اتنا مارا مسلمانوں کو، اتنے سر کٹ گئے، اتنا. انہوں نے کہا جی اب یہ اسلام نہیں بچے گا، اب اسلام ہلاکو خانے. پھر جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو فرماتے اگلی نسل جو آئی نا تو وہ کہتے تھے اب ہم نے اسلام کو ختم کر دیا. لیکن نئی نسل جو آئی تھی اتنا ہی اسلام ان کے پاس تھا جو ان کے آباء و اجداد کے پاس تھا. وہی جناب سینہ تان کر کھڑے ہوئے، وہی اسلام کی بات تھی، وہی آقا کی غلامی کی بات تھی. انہوں نے کہا بیٹے بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا بھئی ان کو نہیں شکست دے سکتے کسی طریقے سے بھی، اسلام کو شکست اسلام والوں کو کیا طریقہ ہے؟ ان کا طریقہ ایک ہی ہے، دو چیزیں ان کے پاس ہیں. کتنی جی؟ وہ لے لو، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی. ان کی طاقت، فاقہ کشی سے ڈرتا نہیں ہے یہ مسلمان. فرماتے یہ فاقے سے بھی نہیں قابو آئے گا. کیسے؟ وہ دو چیزیں وہ لے لو. ایک ان کے پاس محبت رسول ہے. کیا ہے؟ بولنا ذرا. وہ محبت نکالو. اور دوسرا ان کے پاس جہاد ہے. کیا ہے؟ دو چیزیں اگر نکل جائیں تو یہ بیکار ہو جائیں گے، زندہ لاشیں ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا.
دونوں چیزوں کو نکالنے کے لیے اس نے دو منصوبے بنائے. ایک منصوبہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا اس کو تیار کیا, اس کو طریقے سے لانچ جو تھا وہ کیا, اور پھر وہاں پہنچا کہ اس نے استغفر اللہ نبوت کا دعویٰ کیا, اس نے خدا کا دعویٰ بھی کیا. اور اس کی کتابیں پڑھ لیں آپ, اس کی کتاب پوری پڑھ نہیں سکیں گے. اس نے اللہ پر استغفر اللہ پر ایسی ایسی باتیں لکھی, ایسی ایسی باتیں لکھی, مرد اور عورت کے تعلقات لکھے, اپنے آپ کو عورت ثابت کیا, اور ایسی ایسی چیزیں بیان کی. استغفر اللہ کے ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے رہیں. تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بن گئے ہیں, ہمیں سب پتہ چل گیا, لیکن اتنا بات یاد رکھیں, سیاسی فیصلے آپ کرتے رہیں, وہ تو طریقہ ہے, لیکن یاد رکھ لے اگر قرآن و حدیث کے معاملے میں, قادیانیوں کے معاملے, جو تو نے یہ فیصلہ دیا ہے یہ واپس لینا ہوگا. اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ تمہیں استعفیٰ دینا ہوگا, اس لیے کہ تو اس لائق ہی نہیں. جس کو قرآن اور حدیث کی سمجھ نہ ہو وہ اس منصب پر بیٹھنے کے لائق نہیں, اور جو منصب پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہو اور اس کو اتنا بڑا عہدہ دیا گیا ہو, وہ قوم کو مروا دے گا, وہ ایسا قوم کو بغیرت کر دے گا کہ قوم کبھی اٹھنے کا نام نہیں لے گی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ فیصلہ جو 6 فروری کو کیا گیا ہے یہ فی الفور واپس لیا جائے. کیوں کہ قادیانیوں کی نماز نہیں ہے. بے شک آپ پوچھیں گے بھی, دیکھیں جب میں نے شروع میں یہ سوال کیا تھا آپ کے سامنے, آپ کہیں گے جب باقی لوگ کر سکتے ہیں, بھئی ہندوؤں کے کیا ہوتے ہیں مندر, وہ بنا سکتے ہیں, اور دوسرے وہ گردوارے بن سکتے ہیں, عیسائی جو ہیں ان کے چرچ بن سکتے ہیں, تو ان کی عبادت کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر یہ اقلیت انہیں ڈکلیئر کیا. کیا بولو ذرا, یہ کہتے ہیں ہم اقلیت نہیں ہیں, ہم اقلیت, یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اور آپ لوگوں کو, مجھے بلکہ یہ چیف جسٹس صاحب سے سوال ہونا چاہیے تھا کہ جو غلام محمد کو نہ مانے, قادیانی کو نہ مانے, اس کو وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے. بتا تیرا کیا عقیدہ ہے, بتا تیری پوزیشن کیا ہے, اور یقیناً جب ہم اس کو کھولیں گے تو تیری پوزیشن وہی نکلے گی جس کی تو بات کر رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں کہتے ہیں, یہ اگر مان جائیں, یہ مانے کہ ہم اقلیت ہیں, یہ کیا کریں, فیصلہ ہو گیا 1973 میں, 74 میں ہو گیا تھا جب آئین بنا, 1 سال بعد فیصلہ ہو گیا تھا. فیصلہ ہو گیا عدالتوں میں کہ یہ اذان, جو اذان ہے مسلمانوں کی شعار ہے, کیا ہے, نشانی ہے, مونوگرام ہے. آپ کی دکان کا مونوگرام کوئی دوسرا استعمال کرے, آپ کیا کریں گے؟ بولو نا. کئی لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, دیکھیں جی مولانا کیا بات ہے یار, وہ بھی تو اذان ہی دیتے ہیں. کیا ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے ٹی وی پہ دیکھا, وہ اذان دیتے ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ سارا کچھ کرتے ہیں, وہ دانہ نہیں ڈالتے شکاری پھنسانے کے لیے. اور پھر کیا کرتے ہیں, اگلی بات کیا کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں کہ وہ ایک بندہ تھا, نیک بندہ, بڑا کام کیا تھا اس نے, وہ مجدد تھا, وہ یہ تھا, وہ امام مہدی تھا. استغفر اللہ. جب امام مہدی پر لے جاتے پھر کہتے ہیں نہیں, مہدی علیہ السلام سے بھی اگلی بات ہے, یہ تو عیسیٰ علیہ السلام تھے. استغفر. پھر عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اگلی بات وہ کرتے ہیں نہیں, وہ تو محمد تھے. استغفر. میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, آپ اس بات کو سمجھیں, یہ جھگڑا نہیں ہے, یہ باتیں ایسی نہیں, یہ نہیں کہ ایسے بٹھا لیا اور آپ کو بٹھا, یہ چھپے ہوئے فیصلے ہیں, جس کو چاہیے لے سکتا ہے. آج انٹرنیٹ پر ان کا فیصلہ موجود ہے, ہم چپ نہیں رہ سکتے. آپ کہیں بھی یہ بات نہ کریں, میں پھر بھی نہیں مانوں گا, بالکل نہیں مانوں گا. اس لیے نہیں مانوں گا, جو حق ہے وہ کریں. اگلی بات کیا ہے, جو ہوتا ہے وہ اس پر چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں. کتنے سیاسی قیدی بھی ہوتے ہیں, ہم تو حضور کے غلام قیدی بنیں گے نا. تو یہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ مسجد اپنی نہیں کروا سکتے. اس لیے کہ یہ کہتے ہیں ہم اقلیت. اس لیے جب یہ فیصلہ ہوا تھا عدالت کے اندر 1984 میں, 1900 وفاقی شرعی عدالت نے کیا تھا, تو یہ گئے تھے. تو پہلا سوال جج نے کیا, اس وقت نیک جج جو ہوتے تھے, جسٹس پیر کرم شاہ صاحب جیسے, وہ بیٹھے تھے. تو انہوں نے پوچھا بھی آپ کیا لینے آئے ہیں, آپ کیا لے لیں, انہوں نے کہا جی ہم انصاف لینے آئے ہیں. قادیان کے ہم, انصاف ہے. تو انہوں نے کیا, جو انہوں نے کہا تم دھوکے باز ہو, اللہ تم فراڈی ہو, تم نام لیتے ہو اسلام کا, تم دشمن ہو اسلام کے, تم اعلی کار ہو دشمنوں کے, تم مٹانا چاہتے ہو, قرآن کو بدلنا چاہتے ہو, اور بدل دیا تم نے ظالموں. بدلنا کیا تھا, حرفوں کو تو نہ چھیڑ سکے, ترجمے بدل دیے,
ترجمے لوگوں میں تقسیم کیے، ایتوں کے اندر الفاظ شامل کیے، اور ہمارا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، بھائی تنگی تو ہے ہی نہیں، چھاپنے دو، انہیں چھاپتا ہے۔ وہ کہتا ہے نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا، نہیں، ہم کہتے یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیوں اس لیے نہیں پڑھ سکتے، یہ دھوکہ کر رہے ہیں، نماز اسلام کا مونوگرام ہے، یہ کوئی اور استعمال، اقلیت اپنے آپ کو ثابت کریں اگر پاکستان میں رہنا تو کہیں ہم اقلیت ہیں، مسلمانوں کو مسلمان تسلیم کریں، اور پھر جو حقوق ہوتے ہیں اقلیت کے وہ ان کو ملیں گے۔ اور بعض علماء کا تو یہ عقیدہ، یہ تو میں آپ کو اس طور کا مسئلہ بتا رہا ہوں، بعض علماء کا یہ عقیدہ، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو کافر قرار دیا گیا تھا تو یہ کافر نہیں تھے، یہ کافر، یہ کیا تھے پھر؟ یہ مرتد تھے، کیا تھے؟ اور مرتد جو ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے، ہاں جی، وہ کیا ہوتا ہے؟ واجب غلطی یہ ہو گئی کہ انہیں کافر تو ڈکلیئر کیا گیا، لیکن سزا کیا دی گئی؟ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی۔ آج بھی اسلام آباد کے اندر کئی ایکڑ جگہ خرید چکے ہیں، آج بھی وہ لندن کے اندر بیٹھ کر آج سازش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا کام تو آپ کو بتا دینا ہے، آپ اچھا سمجھے برا سمجھے یہ آپ پر ہے، یہ کیا ہے؟ آپ پر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سب اگر ہماری تمام تر اس میں کوئی جتنے فرقے ہمارے جتنے مسالے کے توجہ ادھر کرنا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، سارے اکٹھے ہیں اس بات پر۔ ایک دور تھا پیر میر علی شاہ صاحب تھے، اسی دور میں سید عطا اللہ شاہ بخاری تھا، سید عطا اللہ شاہ اور بھی علماء کرام ہیں، باقی مسالک نے بھی ایسا ہی کام کیا۔ اس میں جتنے مسالک ہیں، یہ نہیں کوئی ایک بریلوی مسلک ہے یا ایک دیوبندی مسلک ہے، بریلوی فلاں ہے، اہل حدیث ہے، نہیں، یہ اتحاد ہے ہمارا کہ ہم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے پر کیا ہے؟ اشتراک ہے، کیا ہے؟ سب آپ نیٹ کھول کر دیکھ لیں، جس نے بھی گفتگو کی وہ جس مسلک کا تھا اس نے کمال گفتگو کی۔ بعض علماء کرام کو انہوں نے کہا، چیف جسٹس نے کہا انہیں انگریزی نہیں آتی، انہیں انگریزی، کہتا ہے جو میں نے فیصلہ لکھا ہے اس کو اردو ترجمہ آ رہا ہے، ذرا اس کو پڑھاؤ۔ تو علماء میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو کئی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں، جب وہ لندن میں مختلف جگہ پر للکارتے ہیں تو وہ زبان جو استعمال جو پڑھتے ہیں یہ کہ ایسے لگتا ہے کہ یہاں ہی یہ پلے ہیں، اس لیے کہ غلامی یہ مانگتی، یہ نہیں، غلامی کہتی کہ ہر طرح سے اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ ایسے ہیں 26 زبانوں پر عبور رکھتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب، یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فوراً یہ جو تو نے قرآن کی آیتیں گنوائی ہیں بھی دی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی کوئی نہیں، ایسی تنگی وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتے، اگر کوئی زبردستی پڑھا بھی لے مانتے ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہم تو اپنے محبوب کی بات کرتے ہیں، آگے یہ نہیں کہتے، کسی کو مجبور نہیں کرتے، مجبور کسی کو، یہ تنگی لا اکراہ فی الدین، ہم کسی پر تنگی۔ اور اگلی بات جو اس نے کی کہ نہیں جی قرآن پاک کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ بولو، تو وہ کہہ رہا ہے، آپ کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ کرے حفاظت، ہم تو ایسے ہی، یعنی کہ یہ تو یاد رکھ لیں اللہ اپنے بندوں سے کرواتا ہے۔ اب آخری بات کہ ایک وقت تھا جب کعبۃ اللہ پر کیا ہوا تھا؟ حملہ ہوا تھا۔ اس وقت ایمان والا گروہ نہیں تھا، چند لوگ تھے، حضرت عبد المطلب جیسے، حضرت ان کے کئی 100 اونٹ تھے جو بادشاہ کر لے گیا تھا۔ تو پھر حضرت عبد المطلب گئے تھے، انہوں نے کہا کہ شاید کعبے کی بات کرے گا، کیا کرے گا؟ کعبے کی بات کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا تھا، کیا فرمایا جا کر؟ فرمایا تو نے میرے اونٹ کیوں پکڑے؟ انہوں نے کہا کیسے ہے اونٹ چھڑانے؟ جی۔ اس نے کہا میں تو سوچ رہا تھا آپ کعبے کی بات کریں گے۔ اس نے کہا کہ اس وقت اس دنیا میں اس کو ماننے والا ایک چھوٹا سا گروہ ہے، کیا ہے؟ 600 سال عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 سال گزر گئے تھے۔ فرمایا کہ جس کا کعبہ ہے نا وہ ہے، وہ موجود ہے، وہ خود طاقتور ہے، تو میرے اونٹ چھوڑ، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اور کعبے کا مالک بولو۔ جب قوم نہیں ہوتی، جب ایسا گروہ، تو پھر وہ ابابیل بھیجتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہوا نہیں ایسا؟ ہاں جی۔ لیکن جب مسلمان آ جائیں تو پھر کعبے سے بت نکالنے پڑتے ہیں، جب جماعت بن جائے، جب اسلام آ جائے
تو اللہ زمین پر اپنے نائب بھیج دیتا ہے. اب وہ ہماری طرف کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی ایسا بدبخت کوئی بات کرتا ہے ہماری ذمہ داری. جب ہم نہیں ہوں گے وہ تو ہے نا، وہ تو. اس لیے حضور کے غلاموں، تاجدار کائنات کے غلاموں، کسی بھی مسئلے پر سیاسی اختلافات اپنی جگہ کریں جس کو آپ چاہتے ہیں. ہم نے کبھی ایسا نہ کسی کی حمایت کی، نہ کریں گے، کیونکہ منبر اس لیے نہیں ہوتا کہ اس پر کسی کی حمایت کی جائے یا سیاست کی جائے. منبر صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اس لیے تمام تر فرقے، تمام تر لوگ ایک ہی بات کہیں: تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر. یہ پیغام ہے کہ ہم صرف ایک نہیں، تمام تر مساجد کے اندر پورے پاکستان میں چیف جسٹس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کو دوبارہ اس فیصلے پر جو صحیح فیصلہ ہے، جو آج تک 75 سالوں کے اندر جو قرآن و حدیث سے اخذ کیا گیا ہے کہ قادیانی نہ مسجد بنا سکتے ہیں نہ اذان، کیونکہ یہ ہمارا شعار ہے، ہمارا مونوگرام ہے. ہم اسلام والے جیسے کوئی کمپنی ایسا نہیں کر سکتی کہ اس کا کوئی مونوگرام استعمال کرے، دھوکہ کرے. ہم بھی یہ دھوکہ کرنے وما علینا الا البلاغ.